السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک نیک رمضان عطا فرمائے اور اس مہینے سے وہ حاصل کرنے کی استطاعت اور توفیق دے جس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ مسلمانوں کو تحفتاً دیا۔ تو اصل جو مقصد ہے اس مہینے کا وہ ہے گناہوں سے پاکی۔ اپنی زندگیوں کے اندر ان گناہوں سے جس سے انسان غلیظ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو ریورٹ بیک کریں، واپس آئیں اس طرف سے۔ تو ایک تو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انسان کو معاف فرماتا ہے، ویسے تو ہر رات ہی معاف فرماتا ہے، مگر اللہ کی مغفرت اس مہینے میں بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پھر یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن فہمی کا مہینہ ہے۔ One can learn a lot as there is a lot going on around۔ پھر یہ انقلابی مہینہ بھی ہے کیونکہ اور مہینوں کے اندر دین کی طرف آنا is a bit hard for people because of the peer pressure، لیکن کیونکہ سبھی دیندار ہوئے ہیں، everybody is towards religion، تو میری نظر میں اس میں آسان ہے اللہ کی طرف اپنے آپ کو آپ زیادہ گامزن کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں جو بات کرنے آیا تھا وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں زندگی بہت چھوٹی ہے انسان کی، پتہ بھی نہیں چلتا کب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ایک انسان، اور آخرت جو ہے وہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اس دنیا کا۔ انسان کے بہت مسائل ہیں اس دنیا میں، آئی ریئلی ایگری دیٹ، بہت مسائل ہیں، بہت ٹینشنیں ہیں، مگر جب میں نیا اس طرف راغب ہوا، اللہ مجھے لے کے آیا، تو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک صحرا ہے، اس میں ایک چھلا ہے، ایک رنگ ہے، مطلب دس لائف از نتھنگ، آئی مین دس لائف ہیز اٹس اے ویری شارٹ لائف آئی وڈ سے۔ تو جہاں ہم انقلابی باتیں بھی کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو سر اٹھا کے جینے کی ترغیب دلاتے ہیں، آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا عرصہ یہ دنیا داری سے تھوڑا سا اس مہینے ذرا علیحدہ کریں، ریفلیکٹ بیک آن یور اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ نے نیچرلی ہمیں ایک اللہ والا بنایا ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، فابواہ، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، جو اس کو یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، آگے سے اس کی فطرت کو توحید سے ہٹا کے شرک پہ لے جاتے ہیں۔ آئی تھنک دس از دا بیسٹ منتھ ٹو ریفلیکٹ آن یور لائف، اور انسان اگر سوچتا ہی رہے گا، اگر انسان جو ہے وہ اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی طرف واپس آئیں۔ دنیا میں ہر سہارا میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے، دنیا میں ہر شخص ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ہر دہلیز انسان کو ٹھکرا دیتی ہے، کوئی بھلا نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اتارا تو انسانوں میں تھا لیکن بنایا اپنے لیے تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ تو ویسل ہے، رشتے ہیں، اس میں لوگ ساتھ ہیں، ہم نے نبھانے بھی ہیں حقوق لوگوں کے، ملک کے، صوبوں کے، وفاق کے، حاکم کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی طرف رجحان ہے ہمارا، اور اللہ کی طرف رجحان کے لیے اپنی طرف رجحان کو قربان کرنا ہے، یہ ہے زندگی۔ ہم اپنی طرف رجحان رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں، مگر اللہ نہیں ہے ہماری زندگی۔ تو میرے خیال سے میں نے ایک زندگی کا حصہ گزارا جس میں میری زندگی میں دنیا تھی، پھر زندگی کا حصہ گزارا اس میں دین تھا، پھر زندگی کے حصے گزارے ہیں جس میں دونوں آ جاتی ہیں۔ تو نفاق اور کفر اور ایمان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ میں یہ ہے دنیا ایمان کے ساتھ کانکر کرنے کا نام ہے، ویسے تو یہ فتنہ ہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ آج کی بات آپ لوگوں کے سوال لینے سے پہلے میرا یہی ہے، سوال تو آپ لوگ مجھ سے کرتے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ، میں بھی آپ لوگوں کو دل سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس سے تعلق کا کیا فائدہ ہے جس میں میں آپ کو اللہ کی طرف راغب نہ کر سکا۔ میرے خیال سے بھائی یہ دنیا جو ہے نا، میری بھائی میری بہنوں، اینڈ میں انسان نے اکیلے جانا ہے آخرت میں،
اینڈ یو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دین جو ہے نا ایک پریکٹس سے پرفیکٹ ہوتا ہے. یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے. دین جو ہے وہ پریکٹس سے پرفیکٹ ہوتا ہے. ایمان پریکٹس اور لگن اور شوق کے ساتھ وقت لگانے سے بڑھتا ہے. یہ محض ابھی مجھے ایک خیال آیا تو یہ بڑھ نہیں جائے گا. محنت کرنی پڑتی ہے ایمان کے لیے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس ایمان کے لیے, لو لگانی پڑتی ہے اس ایمان کے لیے, لڑنا پڑتا ہے اس ایمان کے لیے, مستقل مزاجی اختیار کرنی پڑتی ہے اس ایمان کے لیے, چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے, اپنانا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے, گنوانا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے, ترک کرنا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے, صبر کرنا پڑتا ہے بہت اس ایمان کے لیے, پڑھنا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے, مطالعہ کرنا پڑتا ہے, تفکر کرنا پڑتا ہے, تدبر کرنا پڑتا ہے, تب جا کے یہ بڑھتا ہے آگے سے. یہ صرف محض ایک فلپ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً کیا اور ایمان بڑھ جائے گا, اور یہ ختم بھی ہو جاتا ہے انسان کے اندر اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے. بہرحال میں دنیا کو کانکر کرنے کی, اس دنیا پر مسلمانوں کے راج کی بہت بات کرتا ہوں. I talk a lot about Muslims conquering the world, but I think یہ ساری باتیں بھی یہیں رہ جاتی ہیں. لیکن اپنے من کو کانکر کرنا, اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا, اپنے نفس کا گلا گھونٹنا, وہ نہ کرنا جو رب چاہتا ہے, وہ کرنا جو رب چاہتا ہے, اور وہ نہ کرنا وہ جو نہیں چاہتا. یہ اصل فلسفہ یہی ہے. اخلاص, سنسیئرٹی, سپرد کر دینا اللہ کی طرف اپنے آپ کو. مشکل کام ہے. مشکل ہے کہ انسان جس کے اندر میں ہے, جس کے اندر غصہ ہے, جس کے اندر حسد ہے, تکبر ہے, بغض ہے, نفس پرستی ہے, کیسے ایک انسان, مشکل کام ہے کہ انسان کہے بھئی میں اپنا کچھ تو کچھ رکھوں گا نا, کچھ نہ کچھ تو رکھوں گا نا اپنے آپ کے بارے میں. ایسے تھوڑی ہے سب کچھ اللہ کے نام کر دوں. میں نے دیکھا ہے کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی کہ وہ دینا چاہتا ہے مگر پورا نہیں دینا چاہتا. انسان اپنا آپ نہیں پورا کسی کو دینا چاہتا. وہ دنیا میں نہیں دینا چاہتا کسی کو, تو اللہ کو کیا دے گا وہ. مگر بعض روحیں ایسی ہیں جو اس دنیا کی حقیقت کو دینا چاہتی ہیں. انسان سبمٹ کرنا چاہتا ہے, مگر کبھی وہ کسی مالک کے, دنیاوی مالک کے, دنیاوی ہیروز کے, دنیاوی بتوں کے, دنیاوی رول ماڈلز کے پیروں میں چلا جاتا ہے. مغربی, مشرقی, کلچرلی تہذیبی رول ماڈلز کے قدموں میں چلا جاتا ہے. انسان سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے سے کمال کی چیز کے اوپر, مگر وہ دنیا میں ہی وہ کمال ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اللہ کی طرف وہ کمال نہیں دیکھتا. تو لوگوں نے سجدے کیے مگر اللہ کو نہیں کیے. لوگوں نے حمد و تعریف کی مگر اللہ کی نہیں کی. لوگوں نے گن گائے مگر اللہ کے نہیں گائے. لوگوں نے بڑائیاں بیان کی مگر اللہ کی نہیں کی. لوگ امپریس ہوئے مگر اللہ سے نہیں ہوئے. لوگوں نے عاجزی اپنائی مگر اللہ کے آگے نہیں اپنائی. لوگوں نے بندگی کی مگر اللہ کی نہیں کی. لوگوں نے دعائیں کی مگر اللہ سے نہیں کی. لوگوں نے توکل کیا مگر اللہ پہ نہیں کیا. لوگوں نے اعتماد کیا مگر اللہ پر نہیں کیا. انہوں نے دنیا پر ہی اپنے آپ سے وہ اعتماد اور اپنے آپ سے محبت اور اپنے آپ سے وہ عشق اور اپنے آپ سے وہ لگن اور اپنے آپ کو وہ سجدے اور اپنی آپ کی تعریف اور اپنی وہ ہم سے اگر آزاد بھی ہوا تو وہ کسی اور کا ہو گیا مگر اللہ کا نہیں ہوا. اس لیے آج ہم ڈرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, خوف کرتے ہیں, لگن لگاتے ہیں مخلوق سے ایسی جو اللہ کا حق تھا. اس لیے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ ایسا کہ یحبونہم کحب اللہ, جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی, جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی وہ لوگوں سے کر بیٹھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان میں بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ سے کی اور اگر اس سے آزاد ہوئے تو اپنے سے کوئی بڑا انسان مل گیا تو اس کی کر لی. میں نے اس چھوٹی سی زندگی میں لوگ دیکھیں, لوگ ملے مگر وہ لوگوں کا ہی گن گاتے رہے. لوگ ملے مگر ہستیوں کا ہی گن گاتے رہے. لوگ ملے مگر انسانوں کی بڑائیاں بیان کرتے رہے.